دوستو ہمارا آج کا موضوع ہے جادوگر سامری کا قصہ۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر جس نے قوم کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ قرآن میں یہ نام 3 بار استعمال ہوا ہے۔ مشہور ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی بچے کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھنے کی اذیت سے بہتر ہے کہ اس کو جنگل کے غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے، اور وہ روز دیکھ بھال کے لیے جا بھی سکتی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جس کی اس طرح حفاظت کی، غار میں پالا بڑا کیا، وہی کفر میں مبتلا ہوا۔ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا اور پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ سامری کا کفر اس طرح شروع ہوا کہ سامری نے لوگوں کو اس بات پر راضی کیا کہ تم اپنے زیورات میرے حوالے کر دو، میں انہیں بٹی میں گلا کر اینٹوں یا سلاخوں کی شکل میں ڈال دوں گا تاکہ سفر کے دوران میں اس سے سونے اور چاندی کو سنبھالنا آسان ہو جائے۔ لیکن جب اس نے اس ڈھالی ہوئی چیز کو بٹی سے باہر نکالا تو وہ ایک بچھڑے کا دہڑ تھا، یعنی کہ ایک ایسا بچڑا جو سونے سے بنا ہوا تھا لیکن اس میں جان نہیں تھی۔ لیکن جب اس سے ہوا گزرتی تھی تو اس کے اندر سے باں باں کی آواز نکلتی تھی۔ بنی اسرائیل مصر میں رہ کر چونکہ گوسالہ پرستی کے مرض میں مبتلا رہ چکے تھے، چنانچہ جیسے ہی ان کے سامنے ایک سنہری رنگ کا بولتا ہوا گوسالہ آیا تو دوستو سامری نے ہوشیاری سے ان کو یہ یقین دلایا کہ اصل میں یہی تمہارا خدا ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا ہے۔ موسیٰ تو نہ جانے بھول کر کہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اس کے سامنے جھک گئے اور اس کے سامنے قربان گاہ بنا کر قربانیاں بھی پیش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب پروردگار نے اس کی خبر دی تو انہیں نہایت دکھ ہوا۔ ان کے پیچھے ان کی قوم بچڑے کی پوجا پر لگ گئی ہے۔ وہ قوم میں آ کر بہت غضبناک ہوئے، اپنے بھائی حضرت ہارون سے بہت اختلاف کیا کہ آپ میرے پیچھے قوم کو روک نہیں سکتے تھے۔ قصہ مختصر، بعد میں حضرت ہارون نے معذرت کی، انہوں نے بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ کہتے ہیں کہ سامری سمیت 70 آدمی کو قتل کیا گیا۔ پھر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ 70 آدمیوں کو چن کر کوہ طور پر لائیں تاکہ وہ ان لوگوں کی طرف سے معافی مانگیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھے لوگوں کو چن کر کوہ طور پر لایا جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ہم کلام ہوئے، لیکن اس قوم نے ان کے دیدار کی ضد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار ایسے فرمایا کہ ایک ایسے فرشتہ آیا اور اس نے چیخ ماری کہ لوگ دہشت و خوف سے لرز کر وہیں ساکت مطلب دل پھٹ کر مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں اللہ سے کلام فرمایا اور ان سے زندہ کرنے کی درخواست کی۔ سب لوگ اللہ کے کرم سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، تیری قدرت۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر فار دیٹ۔